نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس دنیا میں رہوں اور ساری کی ساری عمر خوش رہوں۔ یہ آخرت کی کھیتی ہے، اور دنیا میں آزمائشیں زیادہ آتی ہیں اور خوشی کم ملتی ہے، غم زیادہ ملتا ہے۔ لیکن انسان کو یہ حکم دے دیا گیا کہ میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ رکھنا، مصیبت پر صبر کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کا بہت بڑا طبیب حکیم افلاطون گزرا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اور افلاطون کی آپس میں ملاقات پہلے نہیں ہوئی تھی۔ افلاطون کو پتہ تھا کہ ایک نبی آئے ہیں جن کا نام موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے بتا دیا تھا کہ ایک حکیم ہے، طبیب ہے ایران کا، افلاطون، بڑا مشہور و معروف ہے۔ تو اس افلاطون کے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر ایک سوال اٹھا۔ سوال یہ اٹھا کہ یہ آسمان کو ہم کمان سمجھ لیتے ہیں، اور اللہ میاں کو اوپر سے تیر برسانے والا، گویا کہ یوں سمجھیے کہ افلاطون نے کہا کہ یہ آسمان کمان ہے، اور اللہ اوپر سے بندوں پر، اپنی مخلوق پر تیر برسا رہا ہے۔ تو بندے نیچے موجود ہیں، تو بندوں کے بچنے کی کوئی صورت ہے، مخلوق کے بچنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ تو یہ سوال موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء کے سامنے یہ سوال رکھا۔ تو سارے علماء نے نفی میں جواب دیا کہ اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اس لیے کہ اللہ میاں تیر برسانے والا، آسمان کمان ہے، تو بندہ کہاں بچے گا؟ کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے۔ سارے بنی اسرائیل علماء نے نفی میں جواب دیا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ تو ایک دن افلاطون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، تو ایک شخص نے ان کی دعوت کی ہے گھر میں۔ تو افلاطون کو پتہ چلا، تو یہ افلاطون بھی چلا گیا ملاقات کی غرض سے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروں گا۔ اور یہ سوال جو بنی اسرائیل علماء عاجز آگے جواب نہیں دے سکے، تو یہ سوال میں پیغمبر، چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ افلاطون وہاں پر آیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو اس افلاطون نے یہی سوال موسیٰ علیہ السلام کے آگے رکھا کہ اللہ کے نبی، میرے ذہن میں، میرے دماغ میں ایک سوال ہے، گھوم رہا ہے، میں اس سوال کے جواب میں بڑا بے چین ہوں، اور میں نے بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء کے سامنے رکھا، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اس نے نفی بھی جواب دیا ہے، تو یہ سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ سوال کیا ہے؟ تو افلاطون نے کہا کہ اللہ کے نبی، آسمان کو کمان سمجھ لیتے ہیں، اور اللہ میاں کو تیر برسانے والا سمجھ لیتے ہیں، گویا کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ آسمان سے کمان سے تیر پھینک رہا ہے، نیچے اپنے بندوں پر
اپنے بندوں پر پھینک رہا ہے تو بندوں کے بچنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال سنا تو فوراً کہہ دیا کہ بچنے کی بڑی آسان صورت ہے۔ اب بنی اسرائیل علماء عاجز آگے اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں، آسمان کا مان ہے، اللہ تیر برسانے والا ہے، اللہ کدھر بھاگو گے، کیسے بچاؤ ہوگا، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بچنے کی بہت آسان صورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے علماء اس پہ قاصر آگے عاجز آگے، انہوں نے کہا بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت آسان صورت ہے، تو کیا صورت ہے بچنے کی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تیر برسانے والا کوئی تیر برسا رہا ہو، بجائے اس کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہونے کے اس کے آگے جھک جاؤ اور تیر اوپر سے گزر جائے گا۔ افلاطون کا سوال سمجھو ذرا، وہ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ اللہ کے تیر ہیں۔ یہ جو تکلیفیں اللہ بھیج رہے ہیں اوپر سے بھیج رہا ہے، زمین سے تو نہیں آ رہی ہیں، تو اللہ بھیجنے والا ہے نا اوپر سے، تو یہی اللہ کے تیر ہیں۔ تو ان سے بچاؤ کی یہی صورت ہے کہ اس کے آگے جھک جایا جائے، اس کے آگے گر جاؤ، اس کے آگے سجدے میں چلے جاؤ، تیر اوپر سے گزر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، جب ان کے اوپر مصیبت کوئی پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، تو وہ خندہ پشانی کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتے، ان کا دل بے چین نہیں ہوتا، ان کا دل سکون اطمینان میں ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ پریشانی بھیجنے والا خالق ہے اور 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اگر کوئی پریشانی آ جائے، یہ اللہ کے تیر ہیں۔ بیماری آ جائے، صبر کرو، اللہ اس پر اجر دے گا۔ کوئی پریشانی آئے، صبر کرو، اللہ اس پر اجر دے گا۔ کوئی زیادتی کرے، صبر کرو، اللہ اس پر اجر دے گا۔ یہ اللہ کے تیر ہیں، لیکن یاد رکھنا اس کے آگے اکڑ کے کھڑے نہیں ہونا، بلکہ اس کے آگے پیشانی کو جھکا لینا، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا، اس کے آگے جھک جانا۔ اور جب تم اس کے آگے جھک جاؤ گے تو بڑی سے بڑی پریشانی بھی آ جائے، بڑی سے بڑی بیماری بھی آ جائے، آپ کو محسوس نہیں ہوگا، آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ کا دل سکون میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔